اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے تحریر کیا کہ کربلا کے بعد جب بھی محرم آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ مدینے والے محرم کا پتہ آسمان کا چاند دیکھ کر نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر معلوم کرتے کہ محرم آ گیا، اور اپنے چاہنے والوں کو کہتے کہ محرم میں لوگوں کو پانی پلاؤ، اور جب لوگ پوچھیں کہ ان کو پانی کیوں پلا رہے ہو تو ان کو بتانا کہ یہ پانی ہمارے غریب امام حسین جو پیاسے قتل کیے گئے ان کی یاد میں پلا رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے تو وہ اپنے سر کا عمامہ اتار دیتے اور مصلی عبادت پر چیخ کر روتے اور اللہ سے کہتے کہ اے اللہ، یہ وہی دن ہے، اس مہینے میں ہم سادات کو لوٹا گیا۔ محمد تقی محرم کی خبر پا کر اپنے چاہنے والوں سے کہتے اس مہینے میں خوشی نہ منانا، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جب ہمارے غریب دادا حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاش کو غربت کے ساتھ پامال کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی محرم آئے اپنے وجود میں ہمارے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا، کیونکہ خون حسین ہی اسلام کی بقا ہے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی محرم آئے تو ہمارے چاہنے والے دو باتوں کو نہ بھولے، ایک جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر لیں، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر لیں، اور دوسرا کربلا کی طرف منہ کر کے امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں۔ حسین علیہ السلام کو پیاسا قتل کیا گیا، جن کا سر کاٹ کر نیزے پر سوار کیا گیا، ان کے جسم کو خون سے اس طرح پامال کیا گیا کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں۔ ہاں، وہ محرم آ گیا۔ سادات کا غم یاد کرنے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ ہر اس آنکھ کو سلام ہے جو غم حسین میں روتی ہے، سلام ہے ہر اس دل کو جو غم حسین میں غمزدہ ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی غربت پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے پیاسے خاندان پر، سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں پر، سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نواسیوں پر جو اسلام کی بقا کے لیے کوفہ و شام کے بازاروں میں پتھر کھاتی رہیں۔